آج ہم آپ کے لیے قاری حنیف کا بیان لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ پوری دیکھیں۔ آج کی ویڈیو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلوں پر مبنی چند واقعات پر مشتمل ہے، جس میں ایک شخص کے ہاں پرورش پانے والی حسین و جمیل یتیم بچی پر زنا کے جھوٹے الزام کا واقعہ، حج کے دوران حضرت عمر اور حجر اسود کے درمیان گفتگو کا واقعہ، اور حضرت عمر اور ایک دیہاتی کے درمیان اونٹوں کی خرید و فروخت کا واقعہ شامل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کے ہاں ایک یتیم لڑکی پرورش پا رہی تھی۔ وہ شخص اکثر و بیشتر اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے شہر سے باہر رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ لڑکی بالغ ہو گئی۔ وہ بچی بہت خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی مالک تھی۔ اس شخص کی بیوی نے جب اس لڑکی کا حسن جمال دیکھا تو دل میں خوفزدہ رہنے لگی کہ اگر اس کے شوہر نے اس کے حسن و جمال کو دیکھ لیا تو وہ اس پر فریفتہ ہو جائے گا اور مجھ سے زیادہ اس کو چاہنے لگے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے چند عورتوں سے مشورہ کیا اور اسے نشہ آور دوا پلا کر ان عورتوں کے سامنے انگشت کے ساتھ اس لڑکی کا پردہ بکارت زائل کر دیا۔ جب شوہر سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے یتیم لڑکی کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا، لڑکی نے اپنی عصمت کو برباد کر دیا ہے۔ شوہر نے لڑکی سے پوچھ گچھ کی تو لڑکی نے قسم کھائی کہ کسی نامحرم ہاتھ نے مجھے چھوا تک نہیں۔ عورت نے گواہ پیش کر دیے۔ آخر کار شوہر یہ قضیہ حضرت عمر کے پاس لے کر گیا۔ حضرت عمر نے تمام معاملہ سنا مگر کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ہمیں جناب علی مرتضیٰ کے پاس بھیج دیں۔ جب یہ شخص حضرت علی کے پاس پہنچا اور اپنا قصہ بیان کیا تو قاضی دین رسول حضرت علی نے اس کی بیوی سے فرمایا، کیا تو اس لڑکی کے زنا پر شواہد و برہان رکھتی ہے؟ اس عورت نے بلا خوف و خطر کہا، جو بات میں کہہ رہی ہوں اس کی گواہ میری ہمسایہ عورتیں بھی ہیں۔ یہ سن کر جناب علی نے گواہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب گواہ عورتیں حاضر ہوئیں تو حضرت علی نے اپنی تلوار میان سے نکال کر اپنے سامنے رکھ دی اور ان میں سے ایک گواہ کو بلایا اور اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے وہی بات دہرائی جو اس شخص کی بیوی نے بتائی تھی۔ اس گواہ کے بیان کے بعد دوسری عورت کو گواہی کے لیے بلایا گیا۔ حضرت علی دو زانو ہو کر بیٹھے اور فرمایا، اے عورت، کیا تو مجھے جانتی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور یہ میری ذوالفقار ہے؟ اس شخص کی بیوی کی طرح سچ بات کہہ دے جس طرح اس نے اصل حقیقت بیان کر دی ہے، اور میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ اگر تو نے سچ کہا تو تجھے بھی امان ملے گی، اور اگر تو نے جھوٹ بولا تو میں اس ذوالفقار سے تیرے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ اس عورت نے فوراً کہا، الامان الامان، مجھے امان دیجئے، میں آپ کو تمام واقعہ سچ بتاتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو امان میں ہے، پتہ سچ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، واللہ اس لڑکی نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اس شخص کی بیوی نے اس کی جوانی اور حسن و جمال کو دیکھا تو اس بات سے خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں اس کا شوہر اس پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ اس نے اس کو نشہ آور دوا پلا دی اور ہمیں اپنے گھر بلا کر ہمارے سامنے اس کا پردہ بکارت زائل کر دیا۔ اس عورت سے اصل واقعہ سن کر حضرت علی نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور فرمایا، میں پہلا شخص ہوں جس نے گواہوں کے درمیان تفریق کی سوائے نبی دانیال کے۔ اس کے بعد حضرت علی نے حکم دیا کہ اس عورت کو حد قذف یعنی قیمت کی سزا دی جائے اور شوہر سے الگ کر دیا جائے۔ اس شخص نے جناب علی کے حکم پر اس کو طلاق دے دی اور اس یتیم لڑکی سے شادی کر لی، اور اس کے جھوٹے گواہوں میں ہر ایک کے لیے عقر کی سزا مقرر کی۔ عقر کی سزا 400 درہم ہے۔ حضرت علی نے اس یتیم لڑکی کا حق مہر اپنے مال سے دیا اور مرد سے کوئی چیز نہ لی۔ یتیم لڑکی کے فیصلے کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا، یا ابا الحسن، دانیال علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے آپ کو گود لے لیا تھا اور آپ اسی بڑھیا کی زیر تربیت پروان چڑھے تھے۔ اس زمانے میں جس بادشاہ کی حکومت تھی اس نے عہدہ قضاوت کے لیے اپنے 2 قاضی مقرر کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک مرد صالح کا بھی بہت آنا جانا تھا۔
اور بادشاہ اسے پسند بھی بہت کرتا تھا۔ یہ مرد صالح اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، جو کہ بے حد حسین اور پارسا عورت تھی۔ بادشاہ کے دونوں قاضی اس مرد صالح سے حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اکثر امور میں اس سے گفت و شنید کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے قاضیوں سے کہا کہ وہ کسی اہم کام کے لیے ایک ذمہ دار بندے کو بھیجنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کس کو بھیجا جائے؟ دونوں قاضیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مرد صالح کو اس کام کے لیے چن سکتے ہیں۔ بادشاہ کو ان کی رائے پسند آئی، چنانچہ قاضیوں نے اس مرد صالح سے بادشاہ کی منشا بیان کی۔ مرد صالح نے اس کام کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی اور سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ روانگی سے پہلے اس نے قاضیوں سے کہا کہ میری بیوی کی روزانہ خبر گیری کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اور مزید کہا میں تم دونوں کو اپنی بیوی کے بارے میں اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان دونوں نے اس کو تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ ہم تمہاری بیوی کا پورا خیال رکھیں گے۔ مرد صالح سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں مرد صالح کے محل سرا پر آئے۔ جب ان کی نظریں مرد صالح کی بیوی کے حسن و جمال پر پڑیں تو دونوں اپنے دل و دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے عورت کو اپنی طرف دعوت دی، عورت نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ وہ دونوں قاضی کہنے لگے اگر تو نے ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم بادشاہ کے سامنے تجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے اور تیری زنا کاری پر گواہی دیتے ہوئے تجھے سنسار کروائیں گے۔ پارسا عورت نے کہا میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں مانوں گی، تم جو کچھ کر سکتے ہو بے شک کر گزرو۔ وہ دونوں بادشاہ کے پاس چلے آئے اور گواہی دی کہ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ بادشاہ بات سن کر حیرت زدہ ہوا، کیونکہ اس عورت کی پاک دامنی اور پارسائی بہت مشہور تھی۔ بادشاہ کچھ لمحے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ تمہاری گواہی تو قبول ہے، لیکن اس عورت کو 3 دن کی مہلت دو۔ منادی نے تمام شہر میں اعلان کر دیا کہ فلاں روز فلاں مقام پر جمع ہوں، فلاں عورت پر حد جاری کرتے ہوئے سنگسار کرنا ہے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ البتہ بادشاہ پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا اس معاملے میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عورت جس کی پارسائی اور پاک دامنی مشہور ہے اس فعل کی مرتکب ہوئی ہو۔ وزیر نے کہا مجھے بھی اس کے اس فعل پر تعجب ہے۔ آخرکار مہلت کا آخری روز آ گیا۔ وزیر اپنے گھر سے نکلا تو اس کا گزر ایک گلی سے ہوا جہاں چند بچے کھیل میں مشغول تھے۔ ان بچوں کے درمیان حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ کھیل کھیل میں دانیال علیہ السلام نے بچوں سے کہا آؤ ہم بادشاہ اور قاضی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ جناب دانیال نے بچوں سے کہا مجھے بادشاہ سمجھو، اور 2 بچوں سے کہا تم دونوں قاضی بن جاؤ۔ پھر ایک بچے سے کہا تم مرد صالح کی بیوی بن جاؤ۔ دانیال نے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر کے اس کی کرسی بنا لی اور اس پر بیٹھ گئے اور لکڑی کی ایک چھڑی کو اپنی تلوار بنا دیا۔ جو بچہ مرد صالح کی بیوی بنا تھا اسے ایک جانب کھڑا کر دیا اور حکم دیا گواہ پیش ہوں۔ دونوں قاضی دانیال کے روبرو پیش ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے حکم دیا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے۔ ایک بچے کو حکم دیا کہ ایک کو فلاں مکان پر لے جاؤ اور دوسرے کو فلاں جگہ پر۔ اب ان میں سے ایک کو طلب کیا اور پوچھا سچ بتا اس عورت کے بارے تمہاری کیا گواہی ہے؟ اگر جھوٹ بولے گا تو اس تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ وزیر پوری توجہ سے بچوں کے اس کھیل کو دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بچے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مرد صالح کی بیوی نے زنا کیا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے کہا کس کے ساتھ؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا کس وقت، کس دن اور کس مکان میں، اور یہ کون سا مقام ہے؟ گواہ نے ہر ایک بات کا جواب دیا۔ دانیال علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس گواہ کو اپنے مقام پر لے جایا جائے اور دوسرے گواہ کو پیش کیا جائے۔ جب دوسرا گواہ حاضر ہوا تو دانیال علیہ السلام نے وہی سوالات اس سے کیے تو اس گواہ کے جوابات پہلے گواہ سے مختلف تھے۔ دانیال نبی نے ایک بادشاہ کے انداز میں کہا اللہ اکبر، اے لوگو یہ دونوں قاضی جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر نے بچوں کی عدالت کا فیصلہ سنا تو اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اس فیصلے سے آگاہ کیا۔
بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں قاضیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے اور ان دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ جس طرح دانیال علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح فیصلہ کیا۔ جب دونوں سے الگ الگ سوالات کیے گئے تو دونوں کے بیانات میں اختلاف پایا گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان دونوں نے ایک پارسا عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگایا ہے، اس لیے ان دونوں قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔ علامہ میر محمد کلمی تشہید المتائن طبع ہند میں جلال الدین کی کتاب البلادر الساخرہ فی الامور الاخرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج پر گیا۔ طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تو حضرت عمر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع۔ اگر سرور کائنات کو تجھے بوسہ دیتے اور سلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو آج میں تجھے نہ بوسہ دیتا اور نہ سلام کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب حضرت عمر کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا، اے ابن خطاب، ایسا مت کہو، یہ پتھر نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، کیا اس بات کی کوئی دلیل بھی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں اس بات کی دلیل ہے جو کتاب خدا میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو ان کی پشت مبارک کو حجر اسود سے مس کیا اور ذریت آدم سے اپنی ربوبیت و عبودیت کا عہد و پیمان لیا۔ پھر اس عہد و پیمان کو ایک کتاب میں درج فرمایا۔ اس پتھر کی زبان بھی تھی اور 2 آنکھیں بھی تھیں۔ پروردگار روز حساب اس پتھر سے فرمائے گا کہ ہر شخص کے ایمان و وفا کی گواہی دے اور ان لوگوں کی گواہی دے جو تیری زیارت کو آئے اور جنہوں نے کفر و ہٹ درمی پر قائم رہتے ہوئے تیری زیارت نہیں کی۔ اس کے بعد جناب علی نے فرمایا، میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا، حجر اسود میدان محشر میں فصیح و بلیغ زبان میں ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے بھی اس کا بوسہ لیا ہوگا اور اسے مس کیا ہوگا۔ جس نے اس کی زیارت نہیں کی ہوگی، اس پتھر کی گواہی اس کے لیے باعث نقصان ہوگی۔ اے عمر ابن خطاب، جان لے کہ یہ پتھر ہم کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا، میں اس بات سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی قوم میں رہوں جہاں آپ موجود نہ ہوں۔ ابو لیس کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا وسیع حصہ عطا فرمایا ہے۔ کتاب شرح اخبار میں قاضی نعمان نے عمر بن حماد سے اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ مینا میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک مرد جو اعرابی تھا ہمارے پاس آیا۔ اس کے ساتھ کچھ اونٹ بھی تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اس اعرابی سے معلوم کرو کہ وہ اونٹ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اس اعرابی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تو یہ اونٹ فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں فروخت کے لیے لایا ہوں۔ میں نے حضرت عمر کو اس کا ارادہ بتایا۔ حضرت عمر اٹھے اور اس اعرابی کے پاس چلے آئے، اس سے 14 اونٹ خرید کیے اور کہا، اے انس، ان اونٹوں کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ اعرابی نے کہا، اونٹوں پر موجود پالان اور کمبل میرے سپرد کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا، پالان اور کمبل بھی تو اونٹوں کے ساتھ شامل ہیں۔ اعرابی نے کہا، نہیں حضرت، ایسا نہیں ہے، میں نے صرف اونٹ فروخت کیے ہیں۔ آخرکار انہوں نے حضرت علی کو اپنا منصف بنایا۔ حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا، آپ نے جب اونٹ خریدے تھے تو پالان اور کمبل ساتھ شامل ہونے کی شرط رکھی تھی؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں، میں نے ان کی شرط نہیں رکھی تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اگر یہ مال کی خریداری کے معاہدہ میں نہیں تھے تو یہ پالان اور کمبل اسی اعرابی کے ہیں۔ حضرت عمر نے انس کو حکم دیا کہ پالان اور کمبل اعرابی کو واپس کر دے اور اونٹوں کو براہنہ لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک سیاہ فام شخص ایک سیاہ فام عورت کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا، میں اور میری یہ بیوی سیاہ فام ہیں، لیکن میری بیوی نے جو بچہ جنا ہے یہ سفید رنگت رکھتا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس معاملے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا سیاہ فام شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں سیاہ فام ہیں
اور یہ بچہ ہماری نسل اور رنگ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس عورت کو سنسار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ جب اس واقعہ کی اطلاع جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تک پہنچی تو آپ تشریف لائے اور اس واقعہ کی تحقیق کے بعد سیاہ فام مرد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تو اپنی بیوی پر تہمت لگا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، نہیں یا علی۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تو نے حالت حیض میں اس سے ہم بستری کی ہے؟ اس شخص نے کہا، ایک رات میں نے اس سے جمع کرنا چاہا تو میری بیوی نے کہا کہ میں حیض سے ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ یہ فقط بہانہ کر رہی ہے، کیونکہ موسم سرد ہے، اس پر غسل کرنا مشکل ہے، تو میں نے اس سے جمع کر لیا۔ حضرت علی نے عورت سے فرمایا، کیا حالت حیض میں تیرے شوہر نے تجھ سے جمع کیا تھا؟ اس سیاہ فام عورت نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے میری بات کو قبول نہ کیا اور میرے ساتھ حالت حیض میں جمع کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ، یہ تمہاری اپنی کارستانی کا نتیجہ ہے، یہ بیٹا تمہارا ہی ہے، کیونکہ جب نطفہ ٹھہرا تو اس پر خون غالب ہوا ہے، اگر حرکت کرتا تو تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح سیاہ ہوتا۔ یہ سن کر وہ شخص مطمئن ہو گیا اور اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا گیا۔ قیس بن ربیع سے منقول ہے کہ دو عورتوں کے درمیان دو بچوں کے بارے میں جھگڑا تھا۔ ان بچوں میں ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا۔ دونوں عورتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ لڑکا میرا ہے۔ معاملہ کافی بحث و تکرار اختیار کر گیا۔ آخر یہ تنازعہ لے کر دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تاکہ وہ اس تنازعہ کا فیصلہ کریں۔ جب یہ معاملہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا تو وہ اس معاملے کو سن کر الجھن میں پڑ گئے۔ کئی بار اپنی جگہ سے اٹھے اور کئی بار بیٹھے، کبھی دائیں سر جھکاتے تو کبھی بائیں، اور کہتے، اے گروہ مہاجرین و انصار، تمہارے نزدیک اس تنازعہ کا کیا فیصلہ ہے؟ حاضرین خود تذبذب کے عالم میں بیٹھے تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں عورتوں کا معاملہ حل کیسے ہو۔ لوگ کہنے لگے، آپ ہم سے بہتر علم رکھنے والے ہیں۔ ایسے میں حضرت عمر غضبناک ہوئے اور کہا، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، محکم اور سیدھی بات کہو۔ قسم بخدا تم مجھے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مجھ سے بڑا اہل علم کون ہے۔ صحابہ نے کہا، گویا آپ علی مرتضیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، میں جناب ابو الحسن کو کیوں کر یاد نہ کروں؟ کیا قدرت نے کسی کو علی کی مثل بنایا ہے؟ کیا کسی عورت نے علی کی مثل دوسرا بچہ جنا ہے؟ صحابہ نے کہا، کسی کو بھیج دیں تاکہ وہ تشریف لے آئیں۔ حضرت عمر نے کہا، افسوس ہے تم پر، علی کی منزل و مقام بہت بلند و عرفہ ہے، وہ ہاشمی ہیں، علی کا گوشت رسول کا گوشت ہے۔ آپ اتنے بلند ہیں کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ عظمتوں کے ایسے فلک بوس پہاڑ ہیں کہ کوئی پرندہ بھی آپ کی ذات کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتا۔ وہ یادگار رسول اور علم کی انمول کان ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے، چہ جائے کہ وہ ہماری طرف آئیں۔ ساتھیوں، اٹھو اور میرے ساتھ علی کی خدمت میں چلو۔ حضرت عمر صحابہ کے مجمع کے ساتھ بارگاہ جناب علی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دست مبارک میں کدال لیے ہوئے باغ کی زمین کھود رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی سورہ قیامت کی یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا تو اسے اللہ نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب امڈ رہا تھا اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ تمام اصحاب جناب علی کے گرد جمع ہو گئے۔ جب مولا کائنات قرات سے خاموش ہوئے اور لوگوں کو دیکھا تو فرمایا، اے ابن خطاب، یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اے ابو الحسن، ان دو عورتوں کا یہ تنازعہ ہے، ان دو بچوں کے بارے میں جو ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، مگر ان دونوں کا ہی دعویٰ ہے کہ لڑکا میرا ہے۔ میں اس مشکل مسئلہ کے حل سے عاجز ہوں، اس لیے آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر جناب علی نے اپنے ہاتھ سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، اس مسئلے کا جواب اس تنکے کے توڑنے سے بھی آسان ہے۔ ایسا کرو کہ دونوں کو حکم دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ کسی برتن میں لائیں، پھر ان کے دودھ کا وزن کرو،
जिस औरत का दूध वजनी होगा लड़का उसी औरत का है और जिसका दूध हल्का होगा उसकी लड़की है, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।